السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا آپ کرائے پر رہتے ہیں؟ آپ نے کسی کی دکان کرائے پر لے رکھی ہے؟ اگر آپ کرایہ دار ہیں تو یہ ویڈیو ضرور دیکھیں۔ میرے عزیز بھائیوں، میری بہنوں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ارشاد ہے کہ امانت میں خیانت کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے امانت میں خیانت کرنے والے کے لیے بہت سخت وعیدیں بیان فرمائی ہیں۔ اب ہم اور آپ ذرا غور کریں کہ کوئی مکان مالک ہمیں کوئی مکان کرائے پر دیتا ہے، کوئی دکان والا ہمیں دکان کرائے پر دیتا ہے، پھر 1-2 سال ہم اس مکان میں اس دکان میں اپنا کام کر رہے ہوتے ہیں، رہ رہے ہوتے ہیں۔ اب مکان مالک کو ضرورت پیش آ جاتی ہے، وہ جو چیز اس نے ہمیں کرائے پر دی ہے وہ کرائے پر استعمال کرنے کو دی ہے، ہم اس کے مالک نہیں ہو گئے۔ کرائے پر جو چیز لی جاتی ہے تو ہم اس کو استعمال تو کر سکتے ہیں لیکن اس میں تبدیلی نہیں کر سکتے، وہ امانت ہے۔ لیکن آج کل آپ دیکھیے، جب ٹائم پورا ہو جاتا ہے یا مکان مالک خالی کرنے کے لیے بولتا ہے تو پھر کرایہ دار کیا کرتا ہے؟ آپ لوگ اچھے طریقے سے جانتے ہیں۔ کافی 1-2 مہینے پہلے میں نے نیوز دیکھی تھی کہ جو مکان مالک ہیں وہ تو زینے پر بیٹھے ہوئے ہیں باہر، دروازے کے باہر بالکل، اور کرایہ دار ہے وہ گھر کے اندر بیٹھا ہوا ہے۔ مکان مالک رو رہا ہے کہ بھیا میرا مکان خالی کر دو، میں نے مکان اس لیے نہیں دیا تھا، میں نے تو اس لیے دیا تھا کہ میں باہر ہوں 2-3 سال کے لیے، تو تم استعمال کر لینا۔ اب 2-3 سال کے بعد وہ مکان مالک واپس آیا تو کرایہ دار قبضہ کر کے بیٹھا ہوا ہے۔ تو پھر نیوز چینل پر نکالا گیا، اس نے اپنے دکھ کو نیوز چینلز پر ظاہر کیا، تب جا کے کہیں اس کا مکان خالی ہوا۔ اس طرح کے بے شمار واقعات ہیں کہ ایک شخص نے ترس کھا کے کسی کو اپنا مکان کرائے پر دے دیا۔ کرائے پر جب مکان دیا تو 1 سال بھی نہیں گزرنے پایا تھا، اس نے کہا کہ بھائی میرا مکان خالی کر دو، مجھے ضرورت ہے، کہ نہیں آج کر دوں گا، کل کر دوں گا، اگلے مہینے کر دوں گا۔ اس طرح سے صاحب مکان خالی کرنے کو وہ تیار نہیں ہے۔ مکان مالک اگر سختی کر رہا ہے تو دھمکی دے رہا ہے کہ دیکھو میں کورٹ میں چلا جاؤں گا، کورٹ میں مقدمہ یوں کر دوں گا، وہ کر دوں گا، تمہارا مکان بھی ہاتھ سے جائے گا۔ کرایہ دار دھمکی دے رہا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، میری بہنوں، اس نے تمہارے اوپر ترس کھایا، اس نے تمہارے اوپر رحم کیا، یہ تو نمک حرامی ہے نا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، کہ جو بندوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا کبھی بھی شکریہ ادا نہیں کر سکتا۔ تو جس نے ہمیں ضرورت پر اپنا مکان کرائے پر دیا اس کا ہمیں شکر گزار ہونا چاہیے، بجائے اس کے کہ ہم اس کی شکر گزاری کریں اس کی ناشکری کرتے ہیں، اس کو دھمکیاں دیتے ہیں۔ اور یہ امانت میں خیانت ہے کہ ایک آدمی نے اپنی چیز تمہیں استعمال کرنے کو دی اور تم اس کے مالک بن گئے، تم نے امانت میں خیانت کر لی۔ امانت میں خیانت کرنے والا کبھی بھی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ ہمارے ایک ملنے والے ہیں اور بے شمار ہمارے ایسے متعلقین ہیں، کسی نے دکان کرائے پر دی تو وہ کرایہ دار دکان قبضے میں کر کے بیٹھ گیا ہے، باقاعدہ دھمکیاں تک دے رہا ہے۔ کسی نے اپنا مکان کرائے پر دیا تو کرایہ دار مکان پر قبضہ کر کے بیٹھا ہوا ہے کہ میں یہاں سے نکلوں گا ہی نہیں، چاہے جو چاہے وہ کر لو تم۔ بیچارے کیا کریں، جو مضبوط آدمی ہوتا ہے ماں بہن کی سناتا ہے تو فوراً کرایہ دار خالی کر کے نکل جاتا ہے، اور جہاں کوئی کہتا ہے جناب مجھے ضرورت ہے، آپ کی بڑی مہربانی ہوگی، مکان خالی کر دیجئے، تو جناب آپ جی، یہ تو آج کل لوگوں کو سمجھ ہی نہیں آ رہا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، میری بہنوں، آپ اس دنیا میں چند مہینے تو اس مکان میں رہ سکتے ہو، آپ چند مہینے تو اس مکان میں رہ سکتے ہو، لیکن آپ کو خبر نہیں ہے کہ وہ رب العالمین جو انصاف کو پسند کرتا ہے، وہ رب ذوالجلال جو طاقت والا ہے، وہ آپ کو یوں چٹکیوں میں جھٹکے بھی لگا سکتا ہے۔ آپ پر جس نے احسان کیا، آپ پر جس نے محبت کا اظہار کیا، آپ اس کے احسان کا شکریہ ادا کرنے کے بجائے اس پر چڑھ کر بیٹھے ہوئے ہو، اس کے دکان پر، اس کے مکان پر قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے ہو۔ میرے عزیز بھائیوں، تمہیں اپنی آخرت کی فکر نہیں ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، میری بہنوں، جو لوگ بھی اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں، مکانوں پر قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، دکانوں پر قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، کیا وہ اللہ کے انصاف کو بھول گئے؟ اس دنیا میں تو چلو ٹھیک ہے، تم ظلم کر سکتے ہو،
تم اس کے مکان کو ہتھیا سکتے ہو، کرایہ دار بن کر تم مکان مالک بن سکتے ہو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن وہ عدالت جو اللہ رب ذوالجلال کے ہاں لگے گی، اس عدالت میں تمہارا کیا ہوگا اس کی فکر نہیں ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، امانت میں خیانت یہ بہت بڑا جرم ہے اللہ کے نزدیک۔ اسی لیے اگر کسی نے آپ کو جگہ دی، کسی نے آپ کو دکان دی کہ چلو غریب آدمی ہے کاروبار چلا لے گا، چلو غریب آدمی ہے تھوڑے دن رہ لے گا میری چھت کے نیچے، اس کا شکریہ ادا کرو، اس کا شکر ادا کرو۔ اور اگر تم شکر ادا نہیں کرتے تو یاد رکھو اللہ کی لاٹھی میں آواز نہیں ہوتی، اللہ انصاف کرنے والا ہے۔ اسی لیے ایسا نہ کرو کہ آپ کسی کے مکان کو ہی اور کسی کی دکان کو ہی، کسی کی جو چیز جس نے آپ کو کرائے پر استعمال کرنے کو دی اس کو ہتھیا کر ہی بیٹھ جاؤ۔ یہ آپ لوگوں سے میری گزارش ہے، دنیا کے چھوٹے سے فائدے کے لیے اپنی آخرت کو برباد مت کرو، اپنی اولاد کا مستقبل برباد مت کرو، اپنا بڑھاپا برباد مت کرو، دنیا اور آخرت کا سکون مت خراب کرو اپنا، کیونکہ اللہ تو دیکھ رہا ہے، تم قبضہ کر رہے ہو، تم مکان مالک کو ستا رہے ہو،